السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25۔ لقد، البتہ تحقیق، نصرکم اللہ، مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن، جنگوں میں، کثیرہ، بہت سی جنگوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی، یعنی جنگیں اللہ کی مدد سے فتح پاتی ہیں۔ فتح اور کامیابی اللہ کی نصرت اور مدد سے ہوتی ہے، نہ کہ افراد اور نہ کہ دوسری چیزوں سے۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن بھی۔ آج ہم جنگ حنین کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اس جب اعجبتکم، بھلی لگی تمہیں، کثرتکم، کثرت تمہاری، کیونکہ تعداد فتح مکہ میں 10,000 کی تھی مسلمانوں کی، تو تمہیں اپنی کثرت بھلی لگی، اچھی لگی۔ فلم، پس نہ، تغنی، اس نے فائدہ دیا، انکم، تمہیں، یعنی تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگی لیکن اس کثرت نے تمہیں فائدہ نہ دیا۔ تو فائدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی مدد۔ شیئا، کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، ارض، زمین، بما، تنگ ہو گئی یعنی کم پڑ گئی زمین تمہارے لیے، جبکہ بما، باوجہ اس کے جو رجوبت، وہ کشادہ تھی، جبکہ زمین بہت زیادہ تھی لیکن تمہارے لیے کم پڑ گئی۔ ثم، پھر، ولیتم، پھر گئے تم، مدبرین، پیٹ پھیر کر۔ ثم، پھر، انزل اللہ، اتارا اللہ نے، سکینتہ، سکینت اپنی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اتری، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر۔ یہاں پہ 3 گروہ کا ذکر ہوا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اپنی کثرت پر انہیں ناز تھا اور وہ لوگ اچانک حملے کی وجہ سے پیچھے پلٹے، لیکن وہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک چھوٹی سی جماعت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، تو ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سکینت نازل فرمائی، سکینتہ، سکینت اپنی، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل، اور اس نے اتاری، جنودا، ایسے لشکر، لم، نہیں، تروہا، دیکھا تم نے انہیں، یعنی ایسے لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں سے اللہ نے مدد فرمائی۔ وعذب، اور اس نے عذاب دیا، الذین، ان کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ تو اللہ کا لشکر یہ آیا فرشتوں کا، اور جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا، رسالت کا، آخرت کا، ان کو سخت عذاب دیا۔ وذالک، اور یہی ہے، جزاء، بدلہ، کافرین، کافروں کا۔ ثم، پھر، یتوب، مہربان ہوگا، اللہ، من بعد، بعد، ذالک، اس کے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہے گا، واللہ، اور اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ مہربان ہوگا، یعنی کئی لوگ اس کے بعد دار اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو یہ اللہ کی رحمت تھی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما، بے شک،
मुशरिकूना मुशरिकीन नजस नापाक हैं, नजिस हैं, फला तो ना यकरबू वो करीब आए मस्जिद मस्जिद के अल हराम हराम मस्जिद हराम के बादा बाद आमिहिम हाजा अपने इस साल की इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के करीब ना आए और इसी साल से इनके लिए मना कर दिया गया कि वो मस्जिद हराम में आए, यानी हज और उम्रा बंद हो गया। व इन और अगर खिफ तुम खौफ हो तुम्हें, यानी जब वो लोग उम्रा या हज करने नहीं आएंगे और तुम्हारी तिजारत में फर्क पड़ने का तुम्हें खतरा लाहक होगा, तुम्हारे ताल्लुकात कमजोर हो जाने का एक मुल्क से दूसरे मुल्क के, एक शहर से दूसरे शहर के, और तिजारती काफिलों के आने जाने का और तिजारत का अगर तुम्हें डर होता है तो अल्लाह फरमाता है व इन और अगर खिफ तुम खौफ हो तुम्हें आइलतन मुफलिसी का फसौफा तो अनकरीब युगनीकुम गनी कर देगा, युगनीकुमुल्लाहु गनी कर देगा तुम्हें अल्लाह मालदार कर देगा। अगर तुम्हें मुशरिकों से रिश्ता तोड़ने का डर लग रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें गनी कर देगा, मिन फज़ले ही अपने फजल से, इंशाअ अगर वो चाहेगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा। इन्ना बेशक इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अलीमुन खूब इल्म वाला, हकीम खूब हिकमत वाला है। इसी में यानी इसी के अंदर हिकमत है और अल्लाह अलीम की तरफ से यह खबर दी जा रही। कातिलुल लजीना जंग करो उनसे जो ला युमिनूना नहीं वो ईमान रखते, बिल्लाही अल्लाह पर, वला और ना बिल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, वला और नहीं युहर्रिमूना वो हराम समझते, मा जो हर्रमा हराम किया अल्लाह ने, व रसूलहू और उसके रसूल ने, वला और नहीं वो दीन बनाते हैं, दीना दीन हक को, यानी हक को वो दीन जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बनाते, मिनल लजीना उनमें से जो ऊतू दी गई किताब हत्ता यहां तक कि यूतू वो दे दे जिजिया अय्यादी हाथ से, वहुम इस हाल में कि वो सागिरून जलील होंगे, इस हाल में कि वो जलील होंगे। आयत तफसीर की तरफ, आयत नंबर 25, लक़द नसरकुमुल्लाहु यकीनन अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद की, कई जंगों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, और हर जंग जो जीती गई वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुसरत और मदद से ही जीती गई। तो यकीनन अल्लाह ने बहुत से मौके पर, बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद की, और हुनैन के दिन भी जबकि तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुश फहमी में डाल दिया था। कसरत जो 10,000 का लश्कर फतह मक्का के लिए गया था, इसकी खुशफहमी में पड़ गए थे तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आया, इतना बड़ा लश्कर तुम्हारे कुछ भी काम ना आया, और जमीन फराखी के बावजूद तुम पर तंग हो गई, यानी जमीन बहुत ज्यादा होने के बावजूद तुम पर कम पड़ गई, फिर तुम पीठ फेर कर पलटी। पिछली चंद क्लासेस में हमने पढ़ा दुश्मन इस्लाम की खात्मे की नीयत से कई हमला इन्होंने किया, ये लड़ने के लिए और इस्लाम को खत्म करने के लिए कई बार इन्होंने मदीना के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, और सहाबा इकराम रात में और दिन में बेचैन और न सो पाते थे इस डर से कि कोई हमला ना कर दे। ऐसी खौफ की हालत में इन लोगों ने कर दिया, और ये इस्लाम को यानी इस रियासत को जो मदीना के अंदर कायम की गई थी इसको खत्म कर देना चाहते थे। तो मुसलमानों की छोटी सी जमात की तो ये हर तरफ से टूट पड़े थे इस रियासत को, इस इस्लामी स्टेट को खत्म करने के लिए। क्या दुश्मनी थी इससे? क्योंकि यहां पर शिर्क नहीं होता था, इनके बातिल माबूदों की इबादत नहीं होती थी, और इंसानियत के ऊपर जुल्म नहीं होता था, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं था, ये अपनी मनमानी उनके साथ अय्याशियां नहीं कर पाते थे, शराब हराम थी, लड़ाई झगड़ा ना होने की वजह से हथियार बिकना भी बंद हो गए थे इनके, सूदी कारोबार वहां पर इनका नहीं चलता था, और भी कई दुश्मनियां इसके बिना पर ये लोग इसको खत्म कर देना चाहते थे। तो मुसलमानों की छोटी सी जमात की मदद व नुसरत अल्लाह की तरफ से हुई, और ये लोग
کامیاب ہوئے جنگ بدر میں، جبکہ صرف 313 تھے، اور وہ لوگ یعنی دشمن ان سے لڑنے کے لیے آئے بدر میں، مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح دوسری بار یہ مدینہ پہ انہوں نے اٹیک کیا اور احد کے مقام پر ان سے مارکا ہوا، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی مدد فرمائی۔ پھر جو عہد ہوا تھا اس عہد کو انہوں نے توڑا، تو اللہ رب العزت نے اس عہد کو توڑنے کا بدلہ لینے کا ان سے کہا، اور فتح مکہ کی شکل میں مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ میں کیونکہ ان کے ساتھ 10,000 لوگ تھے، مسلمان 10,000 تھے، تو مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ بہت بڑی تعداد ہے ہماری، تو اللہ نے ان کے اوپر حالات ڈالے جنگ حنین کی شکل میں، اور یہ تربیت کی کہ فلاح و نصرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تائید و حمایت سے ہے۔ فلاح و نصرت، کامیابی اور نصرت اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت سے ہے، فوجوں کی طاقت، فوجوں کی تعداد اور کثرت ساز و سامان سے نہیں۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں اللہ فرماتا ہے، بسا اوقات یعنی کئی بار تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو غزوہ حنین، واقعہ حنین فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں پیش آیا۔ یہ خبر پہنچی کہ خاندان حوازن کے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، مطلب پہلے سے یہ خبر پہنچی کہ خاندان حوازن کے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ آتے تھے اسلام کو ختم کرنے کی نیت سے، نبی مکرم اور آپ کے صحابہ کو ختم کرنے کی نیت سے۔ تو جب آپ کو یہ خبر ملی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کا امیر مالک بن عوف نصری ہے، اس کے ساتھ سارا خاندان شقیف، بنو جسام اور بنو سعد بن بکر بھی ہیں، یعنی کئی قبائل مل کر کے اور اٹیک کر رہے تھے۔ اسی سفر میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے اپنے اسی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے جو آپ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے آیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 67۔ تو جب آپ کو یہ پتا چلا کہ کئی قبیلے مل کر کے اور مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے اپنے اسی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے جو آپ کے ساتھ فتح مکہ میں آیا تھا۔ اور اسی سفر میں ذات الانوات والا واقعہ بھی ہوا تھا، یعنی وہ جو بیری کے پیڑ میں کے تعلق سے جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ بھی اسی سفر کا ہے۔ اور دونوں لشکر کا مقابلہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی میں ہوا جس کا نام حنین ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، حنین کہاں کس جگہ میں واقع ہے؟ اور دونوں لشکر کا مقابلہ مکہ اور طائف کے درمیان یعنی بیچ میں ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے، اور اسی وجہ سے اس جنگ کا نام حنین پڑا۔ یہ واقعہ صبح کی اندھیری کا تھا، یعنی اندھیری والی صبح کا تھا، یعنی دن کے ابتدائی حصے میں پیش آیا، شروع کے حصے میں پیش آیا۔ مسلمان جب اس وادی میں اترے تو اس میں دشمن چھپے ہوئے تھے، اندھیرا بھی تھا اور اس وادی میں چھپے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو ان کے موجودگی کا اس وقت علم ہوا جب انہوں نے اچانک حملہ کرتے ہوئے تیروں کی بوچھار کر دی، اور بے نیامی یعنی تلوار میان سے نکلی ہوئی اور اچانک ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، حملہ ور ہوئے اور اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق سب نے مل کر ایک بارگی حملہ کیا، گویا کہ ایک ہی شخص کا حملہ ہو، اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے ایسا ایک ساتھ انہوں نے حملہ کیا، تیر کی بوچھار بھی اور تلواروں کو لے کر کے بھی یہ سامنے آ گئے۔ اس اچانک پیش آنے والی صورتحال سے گھبرا کر مسلمان پیٹ پیچھے پلٹ گئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تمہیں اپنی تعداد پر تم خوش تھے اور جب وہ آئے تو تم پیٹ پھیر دیا، لیکن مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے۔ آپ اس وقت تک اپنے خچر، جو سفید خچر پہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، سفید خچر پر جلوہ افروز تھے
اور دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے اسے آگے بڑھا رہے تھے۔ دیکھیں، ایک تو خچر ایسا جانور نہیں ہوتا گھوڑے کی طرح کہ جو دشمن کی فوج میں اور ٹاپ میں انگار مارتے ہوئے نکل جائے، یہ کمزور جانور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ آپ اسے ایڑی سے مار رہے تھے کہ وہ آگے بڑھے، لوگ پیچھے آ رہے ہیں اور اس تیروں اور تلواروں سے ڈر رہے ہیں، لیکن وہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر کو اپنی ایڑی سے مار کر کے آگے پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اس کے دائیں رکاب اور مطلب اس خچر کا دایاں رکاب آپ کے چچا عباس نے پکڑے ہوئے تھے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اس کے بائیں رکاب کو تھامے ہوئے تھے اور اس پر بوجھ ڈال رہے تھے تاکہ آپ کی سواری زیادہ تیز نہ چل سکی۔ کیوں؟ آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اس خچر کو، تاکہ آپ جو آگے بہت تیز حملہ چل رہا ہے تیروں کا اور تلواروں کا، تو آپ جلدی وہاں نہ پہنچے، اس لیے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایڑی سے مار کر کے اسے آگے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ بلند آواز سے اعلان کر رہے تھے، مسلمانوں کو لوٹ آنے کی دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے بندگان الہ، اے اللہ کے بندو، میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس طرح آپ انہیں مخاطب کر رہے تھے۔ اس حال میں آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں کچھ جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اے بندگان الہ، واپس آؤ، میری بات سنو، لوٹو۔ یہ واقعہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ شجاعت و بے پایا بہادری کی دلیل ہے کہ ایسا سخت دور چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، تیروں اور تلواروں کی بوچھار ہے، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آندھی اور طوفان کی طرح اس دشمنوں کے خیمے کے اندر یا دشمنوں کے جھرمٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس تعلق سے بہت سی حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1775، 1776 اور 1777 مسلم شریف۔ ایک حدیث سماعت فرمائیں، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب جنگ کا میدان بھڑک اٹھا، یعنی جنگ بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگی اور آپ کو صحابہ کرام آگے پیچھے آپ کے ہونے لگے، تو اللہ کی قسم ہم میں سے بہادر تو وہی یعنی محمد رسول اللہ تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ تو ایسی بہادری کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جن کی آواز بہت بلند تھی، اعلان کرنے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے اعلان کرنا شروع کیا، اے مہاجر و انصار کی وہ جماعت جس نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اب جیسی آوازیں آنا شروع ہوئی تو صحابہ اکرام جو پہلے سے آپ کے ساتھ چل رہے تھے وہ آپ کے ارد گرد ہو گئے، اور صحابہ نے آواز لگانا شروع کی، لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اور ایسا کہہ کر کے نبی مکرم کے ساتھ چمٹنا شروع ہو گئے، اور اس طرف سے مارکا بھی بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا، مطلب دنیا نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ تیروں کی وجہ سے جب اونٹ اس طرف جانا بند کر دیے، اس طرف جانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، سواریاں اس طرف جانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی ان کے تیروں کی بوچھار کی وجہ سے، تو صحابہ اپنی سواری سے اتر کر کے اور زرہ پہن کر کے اور تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر! وہاں پہ گھوڑوں اور اونٹوں کا یہ حال تھا کہ ان کی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن یہ تھے صحابہ اکرام جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دین کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے کہ سواری سے اتر کر کے اور تیزی کے ساتھ نبی مکرم کے پاس دوڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی سی جماعت جب آپ کے پاس جمع ہو گئی تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ ایک زبردست اور تابڑتوڑ یعنی ایک ساتھ حملہ کرو۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی، یعنی ایک مٹھی میں مٹی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا فرمائی، اے اللہ مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔
اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اسے پورا فرما. پھر آپ نے مٹی کی اس مٹھی کو ان کی طرف پھینکا جس سے دشمن کے ہر فرد کی آنکھوں اور اس کے منہ میں خاک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے وہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہے اور وہ شکست کھا کر بھاگنے لگے. مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کیا. یعنی یہ ایک دم سے ایسا منظر نہیں آیا. پہلے تو یہ ہوا کہ یہ پیچھے ہٹنے لگے اور نبی مکرم کا یہ جو معجزہ ہوا کہ آپ نے مٹی ڈالی اور پھر نقشہ جنگ کا پلٹ گیا، مال غنیمت اکٹھا ہونے لگا. پھر ان کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد پھر سے اور مارکا ہوا. ایسا کر کے اس جنگ میں رب العزت نے بہرحال مدد فرمائی. بہت سے لوگوں کو انہوں نے قیدی بنایا اور ان قیدیوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. آیت نمبر 25 پھر سے سماعت فرمائیں. یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا. تو ہمیں بظاہر جو چیزیں ہیں یا اسباب ہیں، اسباب پر یقین تو ہو لیکن مسبب الاسباب کو بھول کر کے نہیں. اصل جو ہے وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے. یہ ساری چیزیں اسباب ہیں کہ ہمارے ساتھ جیسے صحابہ کے ساتھ بہت سی فوج تھی اور بہت سے ہتھیار تھے، لیکن اس پر یقین نہیں. یقین اللہ رب العزت کی ذات پر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کریں اور اکیلے پہنچ جائیں یا کم لوگ پہنچ جائیں اور ہتھیار نہ لے جائیں. اسباب کو بھی اختیار کریں اور اسباب پر ہی یقین کرنا یہ شرک خفی بھی ہے. اسباب کو اختیار کر کے یقین پورا کی پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کہ اس کی مدد ہوگی تو ہم اس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ ہمارا کاروبار ہو، وہ ہماری بیماری ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، ہم اللہ کی مدد کے بغیر کہیں پر بھی اسباب کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی کسی بھی میدان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسباب ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہی ہمیں کامیاب کر سکتا ہے. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی. تو یہ اسباب تمہارے کچھ کام نہیں آیا، یہ جو فوج تھی تمہارے کچھ کام نہیں آئی. اور زمین فراخی کے باوجود یعنی بہت زیادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، کم ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹ گئے. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنے طرف سے تسکین نازل فرمائی، سکینت نازل فرمائی. کس پہ؟ اپنے نبی پہ اور مومنوں پر. جیسے کہ آپ نے تفسیر میں بھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کارزار میں سب سے آگے اور آپ کے ساتھ وہ صحابہ اکرام بھی آپ کا ساتھ تھے اور لبیک لبیک کہہ کر کے آپ کے ارد گرد آ رہے تھے. اور دوسرے صحابہ جو پیچھے سے آنے والے تھے وہ تلواروں اور تیروں کی بوچھار کی وجہ سے ان کے جانور رک گئے تو انہوں نے جانور کو چھوڑ کر کے اور پیدل دوڑ کر کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا شروع ہو گئے. اس منظر کو اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنے طرف سے تسکین نازل فرمائی اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. اب اللہ کی مدد آ گئی. اب ایسے لشکر اترنا شروع ہوئے جو تم نے نہیں دیکھا اور ان لوگوں نے کفر کیا، انہیں عذاب دیا. یہ لشکر نے جو آسمان سے آئے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ان لوگوں نے کفر کیا، انہیں عذاب دیا. جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے. ان کے اوپر جو عذاب ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس تعلق سے ایک حدیث امام ابو جعفر نے اپنی سند کے ساتھ ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان کیا ہے جو حنین کے دن مشرکین کے ساتھ تھا. کس کا واقعہ بیان کیا؟ جو حنین کے دن مشرکین کے ساتھ تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسی اللہ رب العزت کی مدد آئی. جب ہمارا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو وہ تھوڑے دیر کے لیے بھی ہمارے سامنے نہ ٹھہرے. مطلب جب ہمارا ان کا مقابلہ ہوا تو وہ ہمارے سامنے تھوڑی دیر بھی نہ ٹھہر سکے. جب ہم نے انہیں شکست دے دی تو ہم نے انہیں پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا. یعنی مسلمان پیچھے کی طرف دھکیلنا ان کو شروع کر دیا کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے. یعنی اس حالت میں دیکھیں آپ کس طریقے کا منظر تھا کہ رات کا اندھیرا ہے، صبح ہونے والی ہے اور صحابہ اکرام جب اس وادی کے پاس سے گزرے تو یہ لوگ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اندھیرا بھی تھا اور
چھپ کر کے یہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک جب ان کے بادشاہ نے کہا کہ حملہ کرو تو ایک ساتھ تیر چلنا شروع ہوئے اور تلواریں نکل کر کے سامنے آ گئیں اور تلواریں اور تیر چلنا شروع ہو گئے. تو یہ کہتے ہیں جو مشرکین کے ساتھ تھے, یہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا سا بھی ہمارے پاس نہیں ٹھہر پائے اور یہ سب پیٹ پھیر کر کے بھاگنا شروع کر دی, اور یہاں تک کہ ہم نے ان کو دھکیلنا شروع کر دیا, یعنی وہ پیچھے کی طرف جانے لگے کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو سفید خچر کے اوپر سوار تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی انہیں دھکیلتے ہوئے جب یہ ان کے طرف آئے, یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آئے جو سفید خچر پر سوار تھے, اس وقت آپ کے ساتھ گورے چمڑی والے بہت سے حسین و جمیل لوگ تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفید اور گورے چمڑے والے حسین اور جمیل لوگ تھے کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے. انہوں نے ہم سے کہا, یعنی وہ جو حسین اور خوبصورت لوگ تھے, ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے تھے, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہارے چہرے خاک آلود ہو جائیں گے. مطلب پہلے وارننگ دی کہ تمہارے چہرے خاک آلود ہو جائیں گے, واپس بھاگ جاؤ. ہم واپس بھاگ گئے, ہم واپس بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان ہمارے کندھوں پر سوار ہو گئے, یعنی مسلمان اب ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے ہم شکست کھا گئے. یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی مکرم اور ان کے ساتھ جو صحابہ اکرام کی چھوٹی سی جماعت تھی ان کی مدد اور نصرت فرمائی. تفسیر الطبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 113 کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے. تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 میں. اب جب یہ کامیاب ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ مال غنیمت ملا. تو مال غنیمت کے تعلق سے کہ مال غنیمت کی جب تقسیم ہوئی, اس تعلق سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ اس وقت پیش آیا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حوازن کا مال, یعنی یہ جو قبیلہ لڑنے کے لیے آیا تھا, ان کا مال اپنے رسول کو عطا فرمایا. تو آپ نے یہ مال تقسیم فرما دیا. کچھ انصاری تقسیم پر اپنی رنج کا اظہار کیا کہ آپ نے کئی لوگوں کو 100 کی تعداد میں اونٹ عطا فرما دیے تھے, یعنی اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کچھ لوگوں نے. چنانچہ انصار کہنے لگے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے, آپ قریش کو عطا فرما رہے ہیں اور ہمیں محروم کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی تک ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے. یعنی ہم بھی جنگ میں تھے اور ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی صحابیوں کو قریش کو زیادہ دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انصار کی یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں جمع کیا. انہیں بلوایا اور چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں, ایک ٹینٹ میں سب کو اکٹھا کیا. آپ نے ان انصار کے علاوہ اور کسی کو نہیں بلایا. جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. دیکھیں, بات کرنے کے پہلے یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے آپ اللہ کی حمد اور ثنا کرتے اور اس کے بعد بات کا آغاز کرتے. تو آپ نے بات شروع کی اور انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے انصار کے گروہ, تمہارے طرف سے ایک بات مجھ تک پہنچی ہے, کیا وہ صحیح ہے؟ انصار کے دانشور لوگوں نے کہا, یعنی جو انصاری صحابی تھے پرانے, ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول, ہمارے ذمہ دار سردار لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. کیا کہتے ہیں وہ؟ اے اللہ کے رسول, ہمارے ذمہ دار اور سردار لوگوں نے ایسی بات نہیں کہی, ہاں البتہ کچھ نو عمر لوگوں نے یہ بات کہی ہے. یعنی نو عمر لوگوں نے تو جوان لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے اور نئے نئے جو اسلام میں آئے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے رسول کو معاف فرمائے کہ وہ قریش کو عطا کر رہے ہیں اور ہمیں محروم کر رہے ہیں, جبکہ ہماری تلواریں ابھی نہیں سوکھی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو, میں ایسے لوگوں کو دے رہا ہوں جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں, میں محض ان کے دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. کیا تم, اب دیکھیں آپ کیسی آپ کی دانشمندہ بات ہے, کیا تم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ لوگ اپنے گھروں میں یہ دنیا اور مال و دولت لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے لوٹو؟ اللہ, کیسے جملے تھے.
وہ جنہوں نے ایسا کہا ہوگا وہ کس قدر شرمندہ ہوئے ہوں گے کہ نبی مکرم یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ وہ دولت اور مال لے کر کے اپنے گھروں میں لوٹ رہے ہو اور تم یعنی وہ یہ مال لے کر کے مکہ کی طرف نکل جائیں گے اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر کے مدینہ کی طرف جاؤ گے۔ اللہ کی قسم جو نعمت تم لے کر اپنے گھروں میں جاؤ گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کو یہ لوگ اپنے گھروں میں لے کر کے جا رہے ہیں، یعنی انہیں تو مال غنیمت مل رہا ہے اور تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فتح مکہ کے بعد بھی رسول اللہ مکہ میں نہیں رکے بلکہ مدینہ میں ہی رکے۔ اور آگے سنیں آپ اس حدیث میں، یہ سنتے ہی انصار کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم اس پر خوش ہو گئے، اے اللہ کے رسول ہم اس پر خوش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا، انصاری صحابی سے ارشاد فرمایا میرے بعد دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ میرے بعد یعنی رسول اللہ کے دور میں انہیں ترجیح دی جاتی تھی، تو وہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، مطلب تم پہ بڑا سمجھا جائے گا۔ ایسے حالت میں صبر کرنا حتیٰ کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جا ملو اور میں اس وقت حوض کوثر پر ہوں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات کہاں ہونے والی ہے؟ حوض کوثر پر ہونے والی ہے کہ تم اس وقت تک صبر کرنا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انصاری صحابہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مقام و مرتبہ تھا کہ تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر لوگ ایک وادی میں سفر کر رہے ہوں اور انصار کسی دوسری گھاٹی میں جا رہے ہوں یعنی دوسری وادی میں سفر کر رہے ہوں تو میں انصار والی گھاٹی میں ان کے ساتھ سفر کروں گا، یعنی زندگی کا سفر تو سفر ہے، تو سفر کس کے ساتھ کرنا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر رہے ہیں انصاری صحابہ کے ساتھ، اور ساری زندگی آپ مدینہ میں انصاری صحابہ کے ہی ساتھ سفر کیا، اس زندگی کا چھوٹا سا سفر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4331 اور بخاری شریف حدیث نمبر 4332 دو جگہ امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے آئے آیت نمبر 27، پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مال غنیمت صحابہ اکرام کو مل گیا اور جسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ایک ایک شخص کو بھی دیے گئے اور یہ باقی لوگ قید کر لیے گئے۔ لیکن غزوہ حنین کے 20 دن بعد ہی کافی لوگ دائرے اسلام میں آ گئے۔ اس کے تعلق سے یہاں پہ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 27 میں، پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا۔ آئے تو تھے دشمن بن کر کے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار ہوں گے، وہ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہوں گے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کی ہدایت دینے کا یہی اصول ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ غفور رحیم۔ دیکھیں آپ بار بار ایک طرف سزا کے بارے میں بات ہوتی ہے، دوسری طرف صحابہ کرام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت تھی، محبت تھی کہ چاروں طرف سے رسول اللہ کو گھیر کر کے اور اس میدان جنگ میں چل رہے ہیں کہ تیرے اور تلواریں لگے تو ہم پر لگے۔ ایسی محبت اور ایسی اطاعت کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آؤ میرے پاس، تو لبیک لبیک کہہ کر کے سارے کے سارے آپ کے آس پاس ارد گرد آ گئے، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر نصرت اور مدد فرمائی۔ کب؟ جب نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہوئی۔ تو ایک طرف تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے، دوسری طرف جن لوگوں نے دشمنی کی اللہ اور اس کے رسول سے، مومنوں سے، اللہ نے ان سے انتقام لیا، فرشتوں کو پہنچا کر کے ان کو تہ بالا کیا۔ لیکن وہیں پر اللہ رب العزت بار بار توبہ کی تلقین کر رہا ہے، توبہ کی طرف نصیحت کر رہا ہے کہ جو لوگوں نے توبہ کی اللہ نے پھر مہربانی کی، یعنی توبہ کیا کچھ لوگوں نے، کچھ لوگ رجوع کرنا چاہے، اللہ نے مہربانی کی، اور واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ کیا سبق ملا؟ کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کر کے اور اللہ کی مہربانی کے اندر داخل ہو جائے۔ آیت نمبر 28، اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک تو ہیں ہی پلیت،
نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ کیوں؟ شرک کی وجہ سے، ایک گندگی کی وجہ سے کپڑے اور جسم ناپاک ہوتا ہے، یہ ان کی روح ہی ناپاک ہے، کیونکہ ان کے روح کے اندر شرک ہے، اللہ کے ساتھ یہ کسی اور شریک کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے گندگی کو مسجد کے اندر نہیں لے جانا ہے، اس طریقے سے یہ نجس لوگ بھی مسجد میں نہیں جائیں گے۔ اے ایمان والو، کیونکہ یہ شرک کر رہے ہیں۔ مسجد کوئی سیر اور تفریح کی جگہ تو نہیں ہے، کوئی پکنک اسپاٹ تو نہیں ہے، مسجد تو عبادت خانہ ہے جہاں پہ ایک رب کی عبادت ہونی ہے۔ تو جب ان کو ایک رب پر یقین نہیں ہے تو اس ایک رب کے گھر پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے روک دیا، خانہ کعبہ میں، مکہ میں جانے سے روک دیا، تو بھائی وہ پکنک اسپاٹ تھوڑی ہے، سیر اور تفریح کی جگہ نہیں ہے، وہ کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور جب تمہیں ایک رب پر یقین نہیں ہے تو وہ ایک رب کا گھر ہے جو ساری کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اس کا گھر۔ جب تم کو اس پر یقین نہیں ہے تو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قانون نازل فرمایا جو 9 ہجری میں لاگو ہوا۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک تو ہے ہی پلیت، لہٰذا وہ اپنے اس برس یعنی اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے۔ یہی خبر لے کر کے اور یہ ساری آیتیں لے کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں پیچھے سے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ توبہ کی، اور اس اعلان کو لے کر کے مجھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ تو اسی سال یہ اعلان کر دیا گیا، اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک تو ہے ہی پلید، لہٰذا مطلب ان کو ایک طرف پاک ہونے کی بھی دعوت دی گئی، جو آیت نمبر ہم 3 میں پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ ان سے پاک ہونے، ان کو کہا گیا حج اکبر کے دن اعلان کر دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے، یعنی ان کی عبادت اللہ رب العزت کو کوئی راضی نہیں کرتی، ان کی عبادت نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ کو رحمان پاؤ گے، اللہ کو غفور اور رحیم پاؤ گے، اور اس کے باوجود بھی اگر تم توبہ نہیں کرتے، اور ایک رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے سورج چاند زمین اور آسمان کو اکیلے بنایا ہے، اس ایک رب کے علاوہ بھی تم دوسرے کو اگر حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو تو سن لو، تم پلیت ہو، تم ناپاک ہو، لہٰذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی، اب یہ مسجد حرام کے پاس نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے، مکہ کے اندر ریگستانی علاقہ تھا، وہاں کوئی فروٹس اور کوئی سبزیاں نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسی فیکٹریاں تھیں، صرف اور صرف وہ جو سوکھی گھاسیں ہیں یا سوکھی ریگستان ہے، وہاں پہ کچھ جانور چر کر کے اور کمزور جانور ہوا کرتے تھے، نہ پانی کا وہاں پہ نام و نشان تھا۔ تو جو کچھ بھی ان کے پاس سرمایہ آتا تھا، دولت آتی تھی، دنیا سے لوگ اکٹھا ہو کر کے اور عمرہ اور حج کرنے کے لیے پہنچتے تھے، تو دنیا کا وہاں پہ ساز و سامان بھی پہنچتا تھا اور وہاں پہ خریدی اور بکری ہوتی تھی، اسی سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی، اسی سے ان کا یہی ان کا جو ہے ذریعہ معاش تھا۔ اور اب یہ اور زیادہ تر اس میں مشرکین ہیں، یہودی اور نصرانی ہیں اور مشرکین ہیں، اور اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، تو اب تو بہت تھوڑے بچ گئے دنیا کے اندر جو توحید پرست ہیں، اور ہر دور میں توحید پرست کم ہوتے ہیں۔ تو اس سے دل کے اندر ایک بات آئی کہ اب ہمارا ذریعہ معاش کیسے ہوگا، اب ہماری زندگی گزارنے کا سامان دولت کیسے آئے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اس میں حکمت ہے کہ تم اس سے دور ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے عبادت کرنے کو بھی پسند نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان مشرکوں کے ساتھ تم اتنے دن حج کے اتنے دن رہ کر کے تم عبادت، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے حج کرنے آنے سے انکار کر دیا کہ میں اس سال حج کرنے نہیں جانا چاہتا، میں ان مشرکوں کے ساتھ میں حج کرنا نہیں چاہتا، اور اعلان کروا دیجئے حج اکبر کے دن۔ اور حج اکبر کا دن کیسا دن؟ جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دنوں میں سب سے بڑا دن حج اکبر کا دن، یعنی جس دن لوگ عرفات میں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اس دن اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ غرض آلود اور سفر سے تھکے ہوئے کیوں حاضر ہوئے ہیں یہاں، جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن حجت پوری کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے حاضر ہوئے، تیرے سے مغفرت چاہنے کے لیے حاضر ہوئے، تیری جنت کے لیے حاضر ہوئے، گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ ایسا رحمان، ایسا اس دن اللہ رب العزت دنوں کے اعتبار سے سب سے بڑا دن،
جس دن اللہ رب العزت لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور راتوں میں سب سے بڑی رات لیلۃ القدر کی رات جو رمضان المبارک میں آتی ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر یہ دن ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت یہ اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کروا دو کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار۔ لیکن وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ رب العزت کو رحمان و رحیم پاؤ گے، اگر تم توبہ کرو تو اللہ رب العزت تمہیں معاف فرمائے گا۔ یہ مشرکوں کے ساتھ تھوڑی دیر جو وہ آ کر کے تمہارے ساتھ حج اور عمرہ کریں گے تو آپ غور کریں کہ کتنی دولت بھی لے کر کے آئیں گے، کتنا بڑا کاروبار ہوگا، کتنا ان کو اس ایسے مل سکتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں چلے گا۔ بظاہر تمہیں فائدہ دکھ رہا ہے لیکن اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے۔ اس کی تفسیر دیکھیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 73 محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا، لوگ کہتے تھے کہ اس طرح تو ہم بازاروں اور مارکیٹوں سے کٹ جائیں گے، اس طرح تو ہم بازاروں اور مارکیٹوں سے کٹ جائیں گے۔ جب مشرکی نہیں آئیں گے حج اور عمرہ کے لیے اور ان کو مسجد حرام سے روک دیا جائے گا تو ہم تو بزنس میں بالکل کٹ کر کے رہ جائیں گے، ہماری تجارتیں تباہ ہو جائیں گی، ہمارا بزنس تباہ ہو جائے گا، اور جو سہولتیں ہمیں حاصل ہیں ہم ان سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جو دوسرے دیش کے جو صحرائے ہیں، جو نیشنل ہائی وے ہیں، وہ سب بند کر دیے جائیں گے، اور یہ سب ہمارے لیے بہت مصیبت کی بات ہو جائے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، خدشہ ہے، تو اللہ رب العزت چاہے گا تو تمہارے لیے اس میں سہولیت کر دے گا۔ اہل شرک سے تعلقات منقطع ہونے کی صورت میں، اہل شرک سے تعلقات منقطع ہونے کی صورت میں، یعنی اہل شرک سے تمہارے تعلقات جو ٹوٹ جائیں گے اس صورت میں، تو ان کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں اہل کتاب کی گردنیں جھکا کر تمہیں جزیہ دے گا، جزیہ دلائے گا۔ تمہارے اہل شرک کی گردنیں جھکا کر کے، یعنی یہود اور نصارہ کی گردنیں جھکا کر کے تم سے جزیہ دلوائے گا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 137۔ اس تفسیر کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، قتادہ اور ضحاک رحمت اللہ علیہ وغیرہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ یہ نام میں نے اس لیے بتایا کیونکہ یہ وہ مفسرین ہیں جن کی تفسیر جو ہے اہل سنت والجماعت، یعنی تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، تفسیر الجلالین وغیرہ نے ان کے ریفرنس کو دیا ہے، کیونکہ یہ صحابہ اور تابعین ہیں اور ان کی باسند تفسیریں آتی ہیں۔ پھر سے سماعت فرمائیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن زبیر، قتادہ اور ضحاک رحمت اللہ علیہ وغیرہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے لیے بہتر کیا ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ حکیم اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی وہ جس بات کا بھی حکم دے رہا ہے، جس سے منع فرما رہا ہے، وہ حکمت و مصلحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ذات ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے، اور کوئی بھی سنے گا تو ایسا لگے گا کہ اتنا بڑا بزنس اس کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہوگا کیا؟ 3-4 دن کی تو بات ہے، حج کے جو دن ہیں وہ چند دن ہیں، اور یہ حج کر کے اپنے طرف چلے جائیں گے، ہم اپنے طرف چلے جائیں گے، اور اتنا بڑا فائدہ ان سے مل رہا ہے، ہماری پوری عرب کی ارتھ ویوستھا جو ہے اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اور اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بھی سنگت اللہ رب العزت برداشت نہیں کر رہا۔ کتنی بڑی بات ہے اگر اس پہ آپ غور کریں تو اے ایمان والو، بلا شبہ مشرکین تو ہیں ہی پلید، لہٰذا وہ اپنے اس برس کے بعد، یعنی اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ جزیہ کے تعلق سے جو معاہدہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا،
اس معاہدے کو ضرور آپ لوگ پڑھیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 74 سے 75 تک، کہ کس طریقے سے آپ نے معاہدہ کیا تھا اور ان کے ساتھ کتنا رہ سکتے ہیں اور کس طرح رہ سکتے ہیں اور ان کی ہم کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ بہت ہی پیارا معاہدہ ہے، اس کو آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے خالق مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دی۔ آج کی کلاس میں جو ہم نے سیکھا، جو نصیحتیں ہمیں پتہ چلی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ اللہ رب العزت کی نصرت ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہے، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ابھی تک تمہاری زندگی میں گزر چکا، اللہ کے نبی کی تم نے نافرمانی کی ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے، تمہارے لیے تنگی اور پریشانیاں آئیں، تو تم توبہ کر لو، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے گا۔ اور شرک کی قباحت کو بتایا گیا کہ شرک ایسا سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والا اپنے آپ کو پلید کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ناپاک کر لیتا ہے، یعنی اس کی روح جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے اور وہ اس لائق نہیں بچتی کہ وہ اللہ کے گھر میں جائے۔ اللہ نے ان کو اپنے دربار سے روک دیا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اور مسجد حرام سے اسی سال یعنی 9 ہجری کے بعد ان کا داخلہ بند ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔